السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومه۔ اس سے ما قبل میں وضو کے فرائض کو ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے وضو کی سنتوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ سنن یہ سنت کی جمع ہے، سنت کی جمع سنن۔ سنت ایسے طریقے کو کہتے ہیں جو دین میں رائج ہو، نہ وہ فرض ہو اور نہ واجب، اور اس کا ادا کرنے والا ثواب کا مستحق ہو اور چھوڑنے والا ملامت اور عتاب کا مستحق ہو۔ علامہ ابن حمام نے یہ فرمایا کہ سنت وہ فعل ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ترک کے ساتھ ہمیشگی فرمائی ہو، یعنی زیادہ تر آپ نے اس فعل کو کیا ہو لیکن کبھی کبھی اس کو ترک بھی کر دیا ہو، تو وہ سنت ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام صاحب ہدایہ نے فرائض وضو کو ذکر فرمایا تو صیغہ واحد سے ذکر فرمایا، اور وضو کی سنتوں کو جب ذکر فرمایا تو صیغہ جمع کے ساتھ فرمایا وسنن الطہارہ، اور طہارت سے مراد وضو ہے۔ تو ایسا کیوں کہ وہاں پر صیغہ واحد ہے اور یہاں پر صیغہ جمع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض یہ مصدر ہے، مصدر فرض، اور مصدر تثنیہ اور جمع سب پر دلالت کرتا ہے، اس لیے مصنف نے وہاں پر فرض کا استعمال فرمایا۔ اور سنت یہ مصدر نہیں ہے، اور وضو کی سنتیں بہت ساری ہیں، اس لیے مصنف یہاں پر صیغہ جمع کو لائے ہیں، صیغہ جمع کو۔ تو وضو کی سنتوں میں پہلی سنت یہ ہے کہ جب وضو کرنے والا انسان سو کر بیدار ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے، یعنی جس برتن میں وضو کا پانی ہے اس برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے۔ اور دھونے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اگر پانی کسی چھوٹے برتن میں ہے، چھوٹے برتن سے مراد ایسا برتن ہے کہ جس کو اٹھانا ممکن ہے، تو اگر ایسے برتن میں پانی ہے تو بائیں ہاتھ سے اس برتن کو اٹھائے اور دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے، دائیں ہاتھ کو دھو لے، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے اور اس کو دھو لے۔ اور اگر پانی اتنے بڑے برتن میں موجود ہے کہ اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا، بڑا برتن ہے، بھاری ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ کوئی چھوٹا برتن لے لے اور اس سے پانی نکال کر پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پانی بہائے، اور پھر اس کے بعد میں دائیں ہاتھ سے
بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اس کو دھو لے۔ اور اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ بڑا برتن ہے، اس پہ پانی موجود ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی چھوٹا برتن موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں علماء نے حکم یہ دیا ہے کہ وہ انسان بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر اس برتن میں داخل کرے جس میں پانی موجود ہے۔ بائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، جو چاروں انگلیاں ہیں، ان کو ملا کر اس بڑے برتن میں داخل کرے اور پانی لے لے۔ لیکن یہ خیال ہے کہ صرف انگلیاں پانی میں داخل ہوں، ہتھیلی پانی میں داخل نہ ہو، اور اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کر پہلے وہ داہنے ہاتھ کو دھو لے اور اس کے بعد میں دائیں ہاتھ سے پانی نکالے اور بائیں ہاتھ کو دھو لے، کیونکہ داہنا ہاتھ اس کا پاک ہو چکا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے پانی کے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اس کا دھونے کا حکم ہے، یہ سنت ہے۔ اس پر دلیل پیش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده۔ اور ایک حدیث میں حتی یغسلها ثلاثا، کہ جب تم میں سے کوئی انسان اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ برتن میں اپنے ہاتھ کو داخل نہ کرے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے، 3 مرتبہ دھو لے۔ اور ایک حدیث میں صرف اتنا ہے، یہاں تک کہ اس کو دھو لے۔ فإنه لا يدري أين باتت يده، کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں پر گزاری، رات کہاں پر گزاری۔ رات کہاں پر گزارنے سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ ایسی جگہ پر لگا ہو، ایسے عضو پر لگا ہو کہ نجاست اس کے ہاتھ پر لگ گئی ہو، تو چونکہ توہم نجاست ہے، اس بنیاد پر اب حکم یہ ہے کہ برتن میں ہاتھ کو داخل نہ کرے، پہلے اس ہاتھ کو پاک کر لے۔ اور مبسوط میں یہ ذکر کیا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ مطلقاً سنت ہے۔ مطلقاً سنت مراد کہ چاہے تو وہ انسان نیند سے بیدار ہو، چاہے پہلے سے بیدار ہو، اگر وضو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ کا دھونا یہ سنت ہے، اس لیے کہ ہاتھ دھونے کی علت یہ بیدار انسان میں بھی موجود ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حالت بیداری میں بھی اس کا ہاتھ ایسے رگوں کو چھو گیا ہو کہ ان سے نجاست نکل کر اس کے ہاتھ پر لگ گئی ہو، تو علت یہاں پر بھی موجود ہے۔ اس لیے اس توہم نجاست کی بنیاد پر مطلقاً حکم ہے کہ جب انسان وضو کا ارادہ کرے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک کر لے، حدیث پاک کی بنیاد پر۔ اور دوسری دلیل اس کی یہ بھی ہے کہ ہاتھ یہ پاک کرنے کا آلہ ہے، اس لیے پہلے انہی کو پاک کر لے اور دھو لے، اس لیے کہ اگر ہاتھ ہی ناپاک ہوں گے تو اب دوسرے اعضاء بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اور ہاتھوں کے دھونے کا جو یہ حکم ہے یہ گھٹوں تک دھونے کا حکم ہے، کیونکہ پاکی حاصل کرنا یہ اتنی مقدار سے ہی حاصل ہو جاتا ہے، گھٹوں تک ہاتھ دھونا ہی کافی ہے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے، فرماتے ہیں وَسُنَنُ الطَّہَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ، اور طہارت یعنی وضو کی سنت ہے دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے، قبل ادخالہما الاناء، ان دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ اذا استيقظ المتوضئ من نومه، جب بیدار ہو وضو کرنے والا اپنی نیند سے، لقولہ علیہ السلام، نبی اکرم کے اس ارشاد مبارک کی وجہ سے، اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں سے کوئی انسان اپنی نیند سے بیدار ہو، فلا يغمسن يده في الاناء، تو وہ انسان اپنے ہاتھ کو ہرگز برتن میں داخل نہ کرے، حتی یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ وہ 3 مرتبہ اس کو دھو لے۔ فإنه لا يدري أين باتت يده، کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں پر گزاری۔ وَلِأَنَّ الْيَدَ سے دوسری دلیل ہے، اور اس لیے کہ ہاتھ آلہ تطہیر ہے، فَتَسُنَّ الْبِدَایَہ، تو مسنون ہوگا ابتدا کرنا بتنظیف یا اس کی پاکی سے۔ وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ،
اور یہ دھونا گٹے تک ہے، لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي التَّنظِیف، اس سے کفایت کے واقع ہونے کی وجہ سے نظافت میں، کہ ہاتھ اتنے ہی نظافت کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ گٹوں تک ہوں اور انہی کا استعمال ہو، اس لیے گٹوں تک ہاتھ دھونا ہی مسنون ہوگا۔ قال وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، فرماتے ہیں کہ اور اللہ کا نام ذکر کرنا ابتداء وضو میں۔ امام صاحب قدوری نے یہ لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کا گٹوں تک دھونا یہ وضو پر مقدم ہے، لیکن جب انسان وضو کو شروع کرے تو اللہ کے نام سے شروع کرے، اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تسمیہ کس طرح سے ذکر کرے؟ تو فرماتے ہیں اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ انسان بسم اللہ کہہ لے اور بسم اللہ کہہ کر اپنے وضو کو شروع کرے، اور یہ بسم اللہ کہنے کا ادنا درجہ ہے، تسمیہ کا ادنا درجہ ہے، اور تسمیہ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ پورا تسمیہ ادا کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور علامہ ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ امام طحاوی نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام کہے، کہ یہی علماء سے منقول ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً منقول ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب وضو کو شروع کرے تو ابتدا میں تسمیہ کہہ لے، یہ مسنون ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب ظواہر نے یہ کہا ہے کہ تسمیہ یہ وضو کی شرط ہے، کہ اگر کسی انسان نے وضو کیا اور تسمیہ کا ذکر نہ کیا تو اس کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ ان حضرات کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس انسان کی نماز نہیں ہے جس نے وضو نہیں کیا، اور اس انسان کا وضو نہیں ہے کہ جس نے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا۔ اصحاب ظواہر نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث پاک میں لا جو ہے یہ نفی جنس کے لیے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر تسمیہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ لیکن ہماری جانب سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ، اس حدیث مبارکہ میں جو نفی کی ہے وہ نماز کی فضیلت کی نفی کی ہے، یعنی اگر وضو کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھا تو یہ اس کی فضیلت کی نفی ہے، صحت کی نفی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ وہ اس انسان کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے لیے عہد نہیں، جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اس میں بھی کمال ایمان کی نفی فرمائی گئی ہے، نفس ایمان کی نفی نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دے تو اس کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کامل مومن نہیں ہے۔ لہذا ایسے ہی یہ حدیث تسمیہ جو ہے اس میں فضیلت وضو اور کمال وضو کی نفی کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے وضو کرنے کے وقت میں بسم اللہ کو نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہ ہو یا نماز میں کوئی خرابی لازم آئے، ایسا ہرگز نہیں ہے، محض فضیلت کی نفی فرمائی ہے۔ ہماری تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جس کو دارقطنی نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کے شروع میں اللہ کا نام ذکر کیا تو اس کا تمام بدن پاک ہو گیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا تو اس کے اعضائے وضو کے علاوہ کچھ پاک نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تسمیہ یہ وضو میں شرط نہیں ہے، اس لیے ہمارے نزدیک وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ امام صاحب ہدایہ نے اور وضاحت فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا وضو میں سنت نہیں بلکہ مستحب ہے، اگرچہ امام قدوری نے اس کو سنت کہا ہے۔ امام صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ تسمیہ کہنا، بسم اللہ پڑھنا یہ استنجا سے قبل سنت ہے اور استنجا کے بعد بھی، استنجا سے پہلے یعنی استنجا کرنے سے پہلے پڑھے اور استنجا کرنے کے بعد بھی بسم اللہ پڑھے، یہ مسنون ہے، یہی صحیح قول ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ فرمایا ہے
کہ صرف استنجا سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ صرف استنجا کے بعد بسم اللہ پڑھے۔ دلائل کیا ہیں ان کے؟ کل ملا کر 3 قول ہوتے ہیں کہ صحیح قول تو یہ ہے کہ تسمیہ استنجا سے پہلے بھی پڑھے اور استنجا کے بعد بھی، اور ایک قول یہ ہے کہ استنجا سے پہلے پڑھے اور ایک قول یہ ہے کہ صرف استنجا کے بعد پڑھے۔ تو جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ استنجا سے پہلے بسم اللہ پڑھے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ استنجا کرنا یہ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے تاکہ تمام افعال وضو فرض ہوں کہ سنت بسم اللہ سے واقع ہوں۔ اور جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ استنجا کے بعد بسم اللہ پڑھے، ان کی دلیل یہ ہے کہ استنجا کرنے سے پہلے کشف عورت ہے، کہ انسان جب استنجا کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر اپنے اس جسم کو بھی کھولتا ہے کہ جس کا چھپانا اور جس کا ستر فرض اور واجب ہے، اور کشف عورت کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے استنجا کے بعد بسم اللہ پڑھے، تسمیہ کرے۔ اور قول صحیح یہ ہے کہ استنجا سے قبل بھی بسم اللہ پڑھے اور استنجا کے بعد بھی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بذکر اللہ۔ یہ حدیث پاک اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ ابتدائے وضو میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اور استنجا بھی یہ وضو کی ملحقات سے ہے، اس لیے استنجا کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہوگا۔ قال فرمایا وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اور اللہ کا نام ذکر کرنا ابتدائے وضو میں، لقولی علیہ السلام، نبی اکرم کے اس ارشاد کی وجہ سے، لا وضوء لمن لم یسمی والمراد به نفی الفضیلہ، اور اس سے مراد فضیلت کی نفی ہے، والاصح انہا مستحبہ، اور صحیح قول یہ ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، وَإِن سَمَّاهَا فِي الْكِتَابِ سُنَّةً، اگرچہ کتاب قدوری میں اس کو سنت کہا ہے، وَيُسَمِّي قَبْلَ الْإِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ، اور استنجا سے پہلے اور استنجا کرنے کے بعد دونوں مرتبہ بسم اللہ پڑھے، ہوا صحیح، یہی صحیح مذہب ہے۔ والسواک، اور وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت مسواک کرنا ہے، مسواک کرنا سنت ہے۔ اس پر دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال کرنے پر مداومت فرمائی ہے، ہمیشگی اختیار فرمائی ہے مسواک کرنے پر، لیکن کبھی کبھی آپ نے اس کو ترک بھی کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو وضو کر رہا ہے لیکن اس کے پاس مسواک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ دائیں ہاتھ کی انگلی سے دانت صاف کر لے، دانتوں کو مانج لے، یہی اس کے لیے سنت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اس پر ہمیشگی اختیار کی لیکن ترک کے ساتھ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گاؤں کے رہنے والوں کو نماز کی تعلیم دی اور وضو کی تعلیم دی، تو اس میں مسواک کی تعلیم منقول نہیں ہے، تو جب مسواک کی تعلیم اس میں منقول نہیں ہے تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ کبھی کبھی آپ نے اس کو ترک بھی فرمایا ہے، اور اگر مسواک کرنا واجب ہوتا تو آپ ان کو مسواک کرنے کی ضرور تعلیم دیتے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے منہ میں دانت نہ ہو تو کیا وہ بھی مسواک کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا وہ انسان اپنی انگلی کو اپنے منہ میں داخل کر لے، یہی اس کے لیے سنت ہے کہ وہ مسواک کرنا ہے۔ ایک بات اور خیال رکھنا کہ مسواک کے سنت ہونے کے بارے میں علماء کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مسواک وضو کی سنت ہے، یعنی مسواک کرنا یہ وضو کی سنت ہے، چونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور ایک روایت حضرت عائشہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یا دن میں سو کر بیدار ہوتے تو وضو کرنے سے پہلے ضرور مسواک فرما لیتے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ مسواک کرنا یہ نماز کی سنت ہے۔ اس کی دلیل ایک قول ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اس میں یہ لولا انا اشق علی امتی لامرتهم بسواک عند کل صلاۃ، یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں مع کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جانتا تو انہیں ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کرنا یہ نماز کی سنت ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ مسواک کرنا یہ دین کی سنت ہے، ہمارے دین کی سنت یہ ہے کہ مسواک کی جائے۔ اس قول کی دلیل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین الختان والتعطر والسواک والنکاح، کہ 4 چیزیں یہ رسولوں کی سنت سے ہیں، ختنہ کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو رسولوں کی سنت سے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسواک کرنا یہ دین کی سنت ہے، اور یہی قول قوی ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ فرماتے ہیں والسواک، اور مسواک کرنا یہ سنت ہے، لأنہ علیہ السلام کان یواظب علیہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشگی فرماتے تھے۔ وعند فقدہ یعالج بالاصبع، اور مسواک گم ہونے کی صورت میں انگلی سے کام چلائے، انگلی سے دانتوں کو مل لے۔ لأنہ علیہ السلام فعل کذلک، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ اگر مسواک نہ ہوتی تو آپ انگلی سے ہی دانتوں کو مل لیتے، کہ یہی کرنا سنت ہے وضو کی۔